بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کو لے کر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی برائی ہے تو صاف کر لو، کیونکہ جن دلوں میں حسد ہوگا، جلن ہوگی، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، بدلے کی آگ ہوگی، کسی کا برا چاہنے کی چاہ ہوگی، تو ان دلوں میں اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ سے محبت کی سب سے پہلی سیڑھی ہی دل کی نیت کا صاف ہونا ہے۔ تو ذرا برابر بھی کالی نیت ہوگی تو یہ حقیقی عشق اس طریقے سے نہیں ملے گا جس طریقے سے ملنا چاہیے۔ جب سجدہ کرتے وقت آپ تسبیح پڑھیں تو دل رو رہا ہو، ایسا انداز ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے عظیم شان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جس کے اس دنیا کے بادشاہ بھی غلام ہیں۔ اس نے ہمیں دعوت دی اور یہ ہنر دیا کہ ہم اسے سجدہ کریں۔ آئی ریپیٹ کہ سجدے کی توفیق سب کو نہیں ملتی، یہ دولت اللہ کے کچھ خاص چنندہ بندوں کو یا پسندیدہ بندوں کو ہی ملتی ہے۔ تو جب بھی یہ ہنر ملے اس کی قدر کریں، اس انداز سے روئیں کہ ہائے مجھ بدکار کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں اس کے آگے جھکی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ زندگی کی کس بھی مصیبت میں پھنس جائیں، کس بھی آزمائش میں ہو، آپ کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، تب بھی آپ کے دل میں اس بات کا دیا جلتا رہنا چاہیے کہ اس مصیبت میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوگی، اس چیز میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، میرے لیے یہی بہتر ہوگا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں پھینکے گئے، مگر انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھے اس کنویں سے نکالے گا، میرا رب مجھے ایک دن مجھے میرے باپ سے ملائے گا، میرا رب مجھے بلند مقام تک پہنچائے گا۔ تو دیکھیں یہ بھروسہ تھا، یہ توکل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے رہے تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، مگر انہوں نے یہ توکل کیا کہ میرے لیے اس دریا میں بھی میرا رب راستہ بنائے گا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دریا کو دو حصے کر دیا اور بیچ میں اپنے محبوب بندے کے لیے راستہ بنا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ فرعون کو اور اس کے لشکر کو اس دریا میں غرق بھی کر دیا۔ تو ہر پل اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ ہر چیز جو چیز آپ محسوس کر رہے ہو، اپنی زندگی میں گزر رہے ہو، جس بھی اپس اینڈ ڈاؤنز میں آپ ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، خوشی میں ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ آپ کیسا فیل کرتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، آپ کیا پانا چاہتے ہو، آپ کے جو بھی معاملات ہو اسے بتایا کرو، ایسے جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کی ایک ایک دعا کو، آپ کی ایک ایک بات کو سن رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ بے دہانی میں کہتے ہیں نا کہ ماں کا نام نکلتا ہے نا، تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے یا خوشی آئے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام پکاریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو بلائیں، اس سے بات کریں، اس سے میٹنگ جمائیں، دن میں اپنا کچھ وقت ایسا رکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کریں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کریں۔ تو یہی اللہ کے پیارے بندے کی نشانی ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والوں کی نشانی ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر ہے۔ وہ اپنے بندے کی ہر پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ جب اس کا بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ لبیک 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 کہتا ہے، اور جب اس کا بندہ رات کو تہجد کے وقت اپنا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنی دکھ بھری داستان اسے سناتا ہے، پکارتا ہے اس کو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا حنان، یا منان، یا حی، یا قیوم۔
یا علیم یا کلیم یا حکیم یا مجیب یا سمیع یا منتقم یا وہاب یا رزاق یا رشید یا رشید یا رعوف، تو وہ اپنے بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کرے، ہر پل اس سے یہ دعا کیا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس انسان کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کا سوال کرتی ہوں جو مجھے تیرا محبوب بنا دے۔ یہ دعا دن بھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، ترجمے کو ذہن میں رکھ کے مانگا کرے۔ جب آپ اللہ سے اس کی محبت مانگیں گے نا، پھر میں آپ کو یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر محبت کریں گے۔ جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف 4 قدم بڑھاتا ہے اور اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ محبت کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ جب چیزیں آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، یعنی آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کا دل آگ کی طرح جل رہا ہو، لیکن آپ کے لبوں پر جاری ہو کہ میرے رب، اگر تیری رضا اس میں ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میرے لیے ہر چیز سیکنڈری ہے تیرے آگے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی خوشی یا غم جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنے والے بن جائیں۔ کوئی بھی حال ہو، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی خوشی میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، درد میں ہو، مسکراہٹ میں ہو، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اسے پکارا کرے۔ یاد رہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیے ہو اس کا سوال کرو۔ اگر آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ ہر چیز میں اللہ پہ توکل کرو۔ کوئی مشکل آئے، کوئی ناممکن چیز ہو تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں، وہ تو ممکنات کا بادشاہ ہے، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہر چیز میں جو چیز وہ تمہیں عطا کرے اس کا شکر بھی ادا کرو، وہ تمہیں جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کے لیے اس کی تعریف کرو۔ الحمدللہ کہو، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ اس چیز کو دل سے ادا کریں۔ جب آپ نماز بھی پڑھیں تو تب بھی اس کلمے کو دل سے ادا کریں، اور جب آپ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو جب آپ یہاں پہ پہنچے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کو ادا کرو، اس کے ترجمے کو دماغ میں رکھ کے ادا کرو، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری دکھائیں گے، نہ کہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی آپ کی ہدایت کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں، یعنی آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو آپ اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ سے دل سے ہدایت مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی کہ بہتری کی طرف اپنا دل موڑ دے گا۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت یہ کلمات پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ہر چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جانے انجانے میں، دن میں کیے جانے والے یا رات میں کیے جانے والے تمام گناہوں کی معافی مانگی، استغفار پڑھی، دل سے استغفار پڑھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتی ہوں، بے شک ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے گناہ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود تیرے، تو پاک ہے،
بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے اتر جانے کے بعد اپنے رب کے حضور معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان یعنی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے رب سے معافی مانگا کریں۔ یاد رہے کہ ہم رب تعالیٰ کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ محبت کوئی آسانی سے مل جانے والی محبت نہیں ہے۔ یہ محبت بہت سارا صبر مانگتی ہے، بہت سارا توکل مانگتی ہے، تب جا کر اس کا 1-8% ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس محبت کے سفر میں قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن جب آپ کو اپنے رب سے انکنڈیشنل محبت ہو جائے گی، آپ سب آزمائشوں پر کامیاب ہوں گے اور زندگی بہترین موڑ پر آپ کو پہنچا دے گی۔ اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، وقت پر نمازی چلتے پھرتے اس کے ذکر سے زبان اور لبوں کو تر رکھیں، اس سے باتیں کریں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کریں، دعائیں مانگتے رہیں، آنکھ بند کر کے بغیر کسی شک و شبہ کے اس پر کامل یقین رکھیں، مسکراتے ہوئے صبر کریں۔ اس سے محبت کی بہترین دلیل یہی ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ کہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس کی راہ میں کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اسے اپنے بندوں کی کوشش بھی بہت پسند ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ حق ہے، سچ ہے، ٹرسٹ می۔ بہت چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں۔ کم بیک ٹو ہم، ہی از ویٹنگ فار اس۔ آ جاؤ اپنے رب کے پاس، کہو اس سے استغفر اللہ فار ایوری تھنگ، سوری فار ایوری تھنگ۔ اب سے میں آپ کا فیوریٹ بندہ یا بندی بن کر رہوں گا، کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اے میرے رب، مجھے ہدایت کی دولت سے نواز دے، مجھے اس جھوٹی دنیا کی محبت میں پھنسنے سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو میں نے اپنے دل سے بنائی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام جو آپ کو بہت پسند ہے وہ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔